بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قربانی کے لیے کیا شرائط ہے اور قربانی کیا نصاب کیا ہے۔ قربانی کے شرائط میں سے سب سے پہلا شرط اسلام ہونا ہے، یعنی جو قربانی کرنے والا ہو وہ مسلمان ہوگا۔ اب کافر کے اوپر تو قربانی ہے نہیں، تو کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اسلام بنیاد ہے قربانی کے لیے، اس وجہ سے مسئلہ سمجھو۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے ساتھیوں میں جانور کے حصوں میں سے ایک حصے میں کسی کافر کو شریک کرے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، نہ اس کی ہوگی کافر کی، کیونکہ اس کے اوپر تو ہے نہیں، اور نہ اس شریک والے حصہ داروں کی ہوگی جو شریک ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری شرط عاقل ہونا، یعنی عقل کا ہونا، یہ ضروری شرط ہے، کیونکہ مجنون پر، جو پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہوتی، واجب ہے ہی نہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو اس لیے آدمی کا مسلمان، ایک تو ہو گیا اسلام، مسلمان ہو گیا، دوسرا اس کا عاقل ہونا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے بالغ ہونا، کہ بالغ ہو، کیونکہ نابالغ پر تو قربانی ہے ہی نہیں سرے سے، جو بالغ ہو اس پر قربانی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، چوتھی شرط جو اس کے لیے ہے وہ ہے مقیم ہونا، کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور سفر کے لیے کیا ہے کہ سفر کے لیے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ایک آدمی 78 کلومیٹر کے فاصلے پر کی نیت پر اپنے گاؤں کے حدود سے نکل جائے تو یہ مسافر ہے۔ اچھا، اب جس شہر کو جا رہا ہے 78 کلومیٹر کے سفر پر جا رہا ہے، اب 78 کلومیٹر کے سفر پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ 14 دن 15 دن سے کم دنوں رہنے کی نیت ہو، 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو۔ مطلب ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، یہاں سے لے کر 78 کلومیٹر کے فاصلے پر جا رہا ہے، پشاور سے لے کر راولپنڈی اسلام آباد جا رہا ہے، تو اب کیا ہے کہ جب یہ راولپنڈی پہنچے گا تو اس کی وہاں پر رہنے کی نیت 15 دن سے کم ہو، 14 ہو، 13، 12، 11، 10 دن، 9، 8، 7، 5 ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی شخص 15 دن کی نیت پر جائے کہ میں نے 15 دن وہاں پہ گزارنے، تو جو پشاور اور پنڈی کے درمیان راستہ یہ تو سفر رہے گا، مگر جب اپنے مقام پر پہنچے گا تو اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ یہ 2 دن بعد آ جائے، اگرچہ یہ 3 دن بعد آ جائے، اگرچہ یہ 5 دن بعد آ جائے، مگر اس نے نیت 15 دن کی ہے تو اس کا سفر ختم ہوگا، تو اس پر اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی وہاں پہ واجب ہوگی۔ اگر 15 دن سے کم نیت ہے، 14 دن کی ہے، 13 دن کی ہے، 12 دن کی ہے، اگرچہ ایک آدمی ہے وہ پشاور سے روانہ ہوا، پشاور سے نکلا، اب جب پشاور سے نکلا جا رہا ہے پنڈی پہنچ گیا، اب اس نے نیت اور یہ ارادہ کیا کہ میں نے یہاں پہ 8 دن گزارنے یا 10 دن گزارنے۔ اچھا، 8 دن پورے ہوئے، 10 دن پورے، یہ نہیں آیا واپس۔ ٹھیک ہے، 11واں دن آ گیا، 12واں، 13، 14، اس کی نیت ہے کہ کل جاؤں گا، حتیٰ کہ اس کے اوپر سال گزر گیا مگر اس نے نیت 15 دن کی نہیں کی تھی، سال گزر گیا، تب بھی یہ مسافر شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آ گئی بات؟ تب یہ مسافر، تو اگر یہ وہاں پہ مسافر ہے، 15 دن کی نیت نہیں ہے، 15 دن کی نیت نہیں، اچھا یہ علیحدہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور دن بحث کریں گے، سفر کے اوپر اس کے جزیات بہت زیادہ ہیں، تو یہ علیحدہ موضوع ہے۔ ابھی صرف قربانی کے لیے سمجھنا ہے کہ قربانی کے لیے چھوٹی شرط کیا ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا۔ 5ویں شرط جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ اگر صاحب نصاب نہ ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، نصاب کے لیے کیا چیز ہے؟ شریعت نے کیا نصاب کے لیے ہمارے پاس شریعت مطہرہ نے 2 چیزیں متعین کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں چاندی اور دوسرے کو کہتے ہیں سونا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر کسی شخص کے پاس صرف خالص چاندی ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، تو اس کے لیے مقدار کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہے 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، تو
تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ضروری کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یہ تو نصاب ہو گیا۔ چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونے چاہیے۔ صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس صرف 7 تولہ سونا ہے، نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ کوئی نقدی ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، صرف اور صرف 7 تولہ سونا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی اور چیز نہ ہو۔ اسی طرح چاندی 52 تولہ چاندی ہے مگر اس کے پاس اور کچھ بھی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، یا تھوڑا سا مطلب ہے کہ صرف چاندی ہے، کچھ رقم ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس میں سے 2 مذہب ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے ہمارے احناف کے میں سے، ایک ہے امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج کل جو ہمارے حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ جو فتویٰ دیتے ہیں تو وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے فتویٰ ہے اس پر قول عمل کرتے ہیں اکثر۔ اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتویٰ پر عمل کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، مطلب ہے کہ چلو 1000 روپے نقد اس کے پاس موجود ہے، 2000 روپے نقد اس کے پاس موجود ہے، اور 1 تولہ سونا ہے، تو آج کی تاریخ پر، یعنی جو آج کی تاریخ ہے جولائی 2022، تو سونا جو ہے جو ریٹ ہے تقریباً 1,70,000 یا 1,72,000 ایسی کچھ قیمت ہے اس کی، اور 52.5 تولہ چاندی آج کل 1 تولہ 1700 روپے کا ملتا ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہو گئی وہ تقریباً کم و بیش، اللہ کم و بیش معاف فرمائے، تقریباً ہو گیا یہ 90,000 روپے۔ تو سونے کی قیمت بڑھ کر ہے، اس کا اگر ہم اس کی قیمت میں کنورٹ کریں، اس کو قیمت میں ملائیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر وہ کیا، وہ چاندی کی نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس پر قربانی ہوگی، اس کو کہتے ہیں ضم بالقیمت، یعنی اس کی قیمت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، مگر یہ کہ صرف خالص سونا نہیں، سونے کے ساتھ کوئی نقدی ہے، تجارت کی صورت میں ہے، سامان کی صورت میں ہے، یا نقد کی صورت میں ہے، تو یہ اس وقت۔ اچھا، صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا کے مقابلے میں 52.5 تولہ چاندی ہیں، تو اس حساب سے 1 تولہ سونے کی، یہ 1 تولہ سونا یہ 7 تولہ چاندی کے برابر ہوا۔ اب آ جائیں، اب اگر صاحبین فرماتے ہیں اب اگر ایک کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو گویا ہم یہ کہیں گے تو اس کے پاس 7 تولہ چاندی موجود ہے۔ اب 7 تولہ چاندی تو اس کے پاس موجود ہے، 52.5 تولہ نصاب ہے، تو 52.5 تولے سے ہم 7 نکالیں گے، 52.5 سے ہم 7 نکالیں تو 45.5 رہ گئے، تو 45.5 تولہ چاندی یا ہونا چاہیے، یا 45.5 تولہ چاندی کی قیمت ہونی چاہیے، تو تب اس پر قربانی۔ اچھا، یہ قیمت چاہے نقدی میں ہو، چاہے سامان میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی طریقے سے اس کے پاس پورا ہوتا ہو، تو اس صورت میں قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اگر 45.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر نہ ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس کے پاس 14 تولہ چاندی ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اسی طرح یہاں پہ ہم 47.5 تولہ، یعنی 47.5 نہیں، یہ 48.5 تولہ چاندی ہونے، 38.5 تولہ چاندی ہونے چاہیے، یا 38.5 تولہ چاندی کی قیمت بننی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے تو گویا اس کے پاس 21 تولہ چاندی ہے، اس کو ضم بالاجزاء کہتے ہیں، یہ صاحبین کا قول ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہمارے اکثر مفتیان اس پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی امام صاحب کے قول پر عمل کرے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی صاحبین کے قول پر عمل کرے تب بھی ٹھیک ہے، فتویٰ دونوں پر ہے۔ انفع للفقراء جو ہو اس کو ہم اپنا دیکھیں گے، انفع للفقراء جو ہو اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہ زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے، اگرچہ بعض مفتیان حضرات اس کو تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا تفصیل بیان کرتے ہیں، مگر میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا، تو دونوں فتووں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے
اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے مال کو دے کے سامنے کہ آیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اپنے مقامی علماء، مقامی مفتیان حضرات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے مال کو اس کے سامنے رکھے، کوئی چیز نہ چھپائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آج کے درس میں قربانی کا نصاب ہو گیا. اگر اس سے کم کسی کے پاس مال ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی اگر کسی پر اوپر قربانی واجب نہ ہو اور وہ خوشی سے، اپنی مرضی سے، بغیر کسی اکراہ اور جبر کے، بغیر کسی لوازمات کے، ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہے تو بے شک وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہی ثواب ہوگا جو ثواب کسی واجب کے لیے ہے، اور جو ثواب اس آدمی شخص کے لیے جس پر واجب ہو، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا اجر و ثواب ملنا، اور یہی جانور جس نے قربانی کیا ہے کل قیامت کے دن اعمال نامے میں حساب ہونا، یہ سارا کچھ اجر و ثواب جو اس کے علاوہ اور بھی ہیں وہ اس کے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے گا. اللہ تمام امت مسلمہ کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جس نے نہیں کیا اس کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ قربانی کرے اور اس عظیم ثواب کو حاصل کرے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.